آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان سے کچھ کہنے سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو حضور کے اسوائے نور کے سانچے میں ڈھال دے اور ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی حقیقی محبت جو اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جڑی ہو نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، اور کائنات میں کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی زندگی اس قدر محفوظ ہو اور مرتب ہو۔ سب سے پہلے تو سیرت کا لفظ ایسا ہے جو میں اور آپ اچھی طرح سے اس کے مفہوم سے آگاہ ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے آنکھ کھولتے ہی اس لفظ سے آشنا ہوئے تھے، اور اس کے مفہوم کو اور اس کے معانی و مطالب کو ہم ہمیشہ جانتے ہیں۔ اور سیرت کا جو لغوی مفہوم ہے وہ کسی چیز کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرعون نے جو نجومی اور جادوگر بلائے تھے ان کی کہانیاں موجود ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاوضے کے لیے، مقابلے کے لیے وہ بہت ساری رسیاں لے کے آئے، جو پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، لگ رہے تھے کہ وہ سانپ لہرا رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ لہراتا ہوا اژدہا بن گیا اور ان ساری رسیوں کو نگل گیا۔ جب اس نے اپنا کام تمام کر لیا تو حکم ہوا اب اس کو اٹھا لیجئے، یہ دوبارہ اس حالت میں آ جائے گا۔ اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى۔ اب اس کو آپ اٹھائیں گے تو یہ پہلی اصلی حالت میں پلٹ آئے۔ کسی شخص کی اصلی اور حقیقی حالت سیرت کہلاتی ہے۔ کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بول رہا ہے تو اس سے اس کی سیرت کو نہیں سمجھا جا سکتا، یہ اس کی کاروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کی سیرت کہاں کھلتی ہے؟ اس کے قریبی دوستوں میں اور اس کے اہل خانہ کے پاس۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں تو وہ برجستہ ارشاد کرتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ اگر آپ نے ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن جو بتاتا ہے، عملی صورت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں کو کتب احادیث اور کتب سیر میں وہی نازل ہوئی تو قرآن تو اگر پہاڑوں پہ بھی اترتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن ایک کیفیت تھی جو حضور کے اوپر طاری تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے اور فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو ام المومنین نے حضور کے کندھوں پہ شال ڈال دی اور پھر حضور کو تسلی امیز کلمات کہے۔ وہ حضور کی سیرت کا خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں جو حضور کی زوجہ کی زبان سے ادا ہوئے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ نے برجستہ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں وتصدق الحدیث۔ تو ام المومنین نے کہا
کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ آپ جب میں خاطر رکھیے، پریشان نہیں ہونا، آپ کبھی بھی بے آبرو نہیں ہوں گے، اس لیے انک لتصل الرحم، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کریں۔ یہ حضور کی سیرت کا بنیادی عنوان ہے جو ام المومنین نے بیان کیا ہے۔ انسان جب اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے، طرز زندگی سے اور انداز معاشرت سے معاملت کرتا ہے تو پہلا دائرہ اس کے رشتہ داروں کا آتا ہے، پھر اس کے بعد سلسلے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کا وصف نمایاں جو ام المومنین نے برجستہ بیان کیا، مجھے تو یہاں کچھ کہنا ہے تو میں کوئی اس کے لیے ذہن میں چیزیں ترتیب دی ہوں گی، لیکن کسی کے لیے برجستہ جو چیز کہی جاتی ہے وہ وہی کہی جاتی ہے جو انسان کا عمومی اور اکثری مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے حضور کے لیے جو برجستہ بات کہی، فوراً کہی، وہ یہی کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کریں۔ تو جو صلہ رحمی کرے اس کا رب اس کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ فرمایا اگر تم چاہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو اور تمہارے علم میں برکت ہو، تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہارے رزق میں برکت ہو، تو تم رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ رشتہ داروں کے تلخ رویوں کے باوجود تم ان کے ساتھ سلوک اچھا کرو گے تو تمہارا رب تمہارے اوپر مہربان ہوگا، تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی اور تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے رشتہ داروں نے جو حضور کے ساتھ سلوک کیا وہ تاریخ کا بدترین اور انتہائی کربناک سلوک ہے۔ تبًا لک ہنالک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، یہ سکے چچا نے کہا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط حضور علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا، گھر کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیتا تھا۔ حضور پر اجریاں ڈالی گئیں نماز پڑھنے کی حالت میں، کانٹے بچھائے گئے اور گڑھے کھودے گئے، اذیتوں کے پہاڑ کھڑے کیے گئے، آلام دل آویز رہا۔ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ بہت سخت سلوک کیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سب کو بلایا اور بلا کے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے کہا آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، کریم ابن کریم ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کا یہ تھا کہ گردنیں کٹنے سے بچ جائیں، گو شہر بدر کر دیا جائے۔ انہیں یہ تھا کہ اتنا تو لازمی ہوگا کہ شہر بدر کر دیا جائے گا، لیکن امکان گردنیں کٹنے کا بھی تھا۔ تو انہوں نے گویا بھیک مانگی اور کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے ان کے کانوں نے سنا، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو تو یہ تھا کہ شہر بدر تو کیے ہی جائیں گے، چلو گردنوں کے کٹنے کی جو ہے وہ سزا یہ موقوف ہو جائے۔ لیکن آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آج کے بعد آزاد ہو، اور میں تجھے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ ہمارا رویہ کیا تھا اور ہمارے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے۔ تو یہ ہے حضور کی سیرت کا جلی عنوان۔ جو لوگ ہمارے ساتھ دو قدم پیچھے ہٹے گا، ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، یہ تو پھر کوئی بات نہیں، یہ تو ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ، جو کوئی پیچھے ہٹے تم اس سے پیچھے نہ ہٹو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ سل من قطع کا، اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ تو ہمارے دین نے
ہمیں رویوں کی خوبصورتی کا سبق سکھایا ہے، بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے تلخ، نامناسب، کھردرے اور مکروہ رویوں کے باوجود ان کے ساتھ سلوک بہر صورت اچھا کرنا ہے۔ تمہارے قول سے، تمہارے عمل سے، تمہارے فعل سے، تمہارے رویے سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ افضل صدقہ غریب رشتہ دار کو، جو آپ کا مخالف ہو، ضرورت مند ہو جائے، اس کو صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوتا۔ جو رشتہ دار آپ کا مخالف ہے اور ہر وقت آپ کو گرانے کے چکر میں رہتا ہے، اب کسی وجہ سے مجبور ہو گیا، تو اب نفس آپ کا نہیں چاہے گا کہ اس کو صدقہ دیں اور اس کو کھڑا کریں۔ آپ کہیں گے یہ تو سانپ پال ہے، جو اپنے ناراض رشتہ دار کو، جو ضرورت مند ہے، اس کو دیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب کا نمایاں وصف جو برجستہ ام المومنین کی زبان پہ آیا، وہ پہلا وصف یہ تھا۔ یہ حضور کی سیرت کے جلی 5 یا 6 عنوان انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کر۔ میرا اور آپ کا سب کا رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور آج کی رشتہ داریاں بہت تلخ ہو گئی ہیں، لوگوں کے رویے بہت نازیبا ہو گئے۔ ہم نے دیکھا ہے بیٹیوں کی شادیوں پہ رشتہ دار اس موقع پر ہمدردی کا اظہار کرنے کی بجائے اس موقع پر بھی اذیت دینے سے باز نہیں آتے، لیکن کل یہ وقت ان پر آئے تو بدلے کے اندر ہمیں یاد رکھ کے کہ ہم آپ کو بھی تکلیف دیں گے، ہمیں ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ عنوان ہے کہ حضور صلہ رحمی کرتے تھے، اور جو ان کے ساتھ سخت رویہ بھی رکھتا، حضور اس کے ساتھ پھر بھی نرمی کے ساتھ پیش آتے، اور کائنات کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اس نرمی نے ہی ایمان کا چراغاں کیا اور روشنی کی۔ اس لیے لوگوں کو معاف کرنا جب سیکھیں گے، رویوں کے اندر نرمی لے کے آئیں گے، اور لوگوں کے کھردرے رویوں کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، تو ایک صالح معاشرت کی تشکیل ہوگی۔ بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی درست ہونے والے نہیں ہیں، ان کی طبائع اس قدر جو ہیں وہ کھردری ہوتی ہیں، اور ان کے اندر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری زندگی بھی لگا دیں تو یہ پھر بھی درست ہونے والے نہیں، تو یہاں وقت ضائع کیوں کریں؟ اگر ان کی شرور سے بچنے کے لیے آپ ایک فاصلے پہ رہتے ہیں تو وہ ایک الگ امر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چاہے وہ بدلنا چاہیں یا بدلنا نہ چاہیں، اور آپ کو لگے کہ خباثت ان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے اور یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے، ہمیں پھر بھی اپنی اچھی خصلت سے باز نہیں آنا چاہیے۔ دریا کے کنارے ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، اور وہاں ایک شاخ کے اوپر پانی کے بہاؤ پر ایک بچھو بہتا ہوا جا رہا تھا، کبھی شاخ سے گرتا اور کبھی اس کے ساتھ چمٹ جاتا، تو ان کو ترس آیا، انہوں نے وضو کرتے کرتے اس کو ہاتھ سے باہر نکالنا چاہا، تو جو ہی ہاتھ میں لیا تو اپنی فطرت کے مطابق اس نے ڈنگ لگا دیا، تو درد ہوا تو انہوں نے ہاتھ جھٹکا اور پھر وہ ڈوبنے لگا، تو پھر دوبارہ انہوں نے نکالنا چاہا، اس نے پھر ڈنگ لگا دیا، یہ 7 مرتبہ ہوا۔ تو جو پاس ان کا خادم تھا اس نے کہا حضرت یہ بار بار ڈنگ لگاتا ہے اور آپ مصر ہیں اس کو نکالنے کے لیے، تو فرمایا کہ یہ اپنی بری خصلت سے باز نہیں آتا تو میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں؟ ظاہر ہے جس کے پاس جو ہے وہ وہی کرے گا۔ تو اگر یہ یقین بھی ہو کہ یہ رشتہ دار منبع شر ہے اور اس کے وجود سے کبھی خیر نہیں پھوٹ سکتی، آپ پھر بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اور جو اس نے آپ کے ساتھ کیا کل آپ کی جگہ وہ کھڑا ہے تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کریں گے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو صلہ رحمی یہ حضور کی سیرت کا پہلا عنوان ہے، اور اس سے ہی صالح اور پاکیزہ معاشرت تشکیل پاتی۔ دوسری بات ام المومنین نے جو حضور کی سیرت کی بیان فرمائی وہ یہ کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ،
جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے، اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھتے۔ دودھ دینے والے جانور اپنا دودھ خود نہیں پیتے، اوروں کو دان کرتے۔ اللہ نے یہ کائنات کا نظم رکھا ہوا ہے، وہ جو لوگوں کے لیے نافع ہیں وہی باقی رہتے ہیں، اور جو نافع نہیں ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، اس کے محبوب نے عملی سیرت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کے اللہ کے محبوب اس کے ہوتے۔ تو فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرا وصف حضور کا بیان کیا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، آپ کمائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس فلسفے کی اگر سمجھ آ جائے رزق کمانے کا مقصد کیا ہے، تو زندگی کی تلخیاں مٹ جائیں۔ آج ہم اس لیے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، رزق کما رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں کہ باقیوں سے فائق ہو جائیں، برادری سے، رشتہ دار سے، شہر کے دیگر باسیوں سے ممتاز ہو جائیں کہ ہم ان سے کوئی الگ مخلوق ہیں، یا آسودہ زندگی گزارنا ہمارا مقصود ہوتا ہے، یا عیش و عشرت کہ جتنی دولت فراواں ہوں گی اتنے سامان عشرت میسر آئیں گے، جبکہ قطعاً رزق کمانے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ تقسب المعدوم سے روشنی لے کر کے ہمیں رزق کمانے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے فقہا، علماء، صوفیاء نے جو رزق کمانے کی نیات کا ذکر کیا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا عین دین ہے۔ یعنی جب کوئی شخص رزق کماتا ہے، چاہے وہ کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ زراعت کرتا ہے، کام ذریعہ رزق ہے، اس کے لیے 3 نیتوں کا استحضار اس کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی نیت، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی رزق کمائے تو اس لیے کمائے کہ میں اپنی ضروریات کو خود پورا کروں، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کیونکہ جو شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر داغ ہوں گے، نشان۔ اور عزت نفس سے پہلا مقصد کسی کے جائے، یہ ہے رزق کمانے کا پہلا مقصد۔ ہے میری بیوی ہے، میرے اگر بہن بھائی ہیں، یا میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، تو ان کی کفالت میرے ذمے ہے۔ ان کی تعلیم، ان کی رہائش، ان کی خوراک اور دیگر ضروریات، جس کا استحضار رہنا چاہیے، جو ذہن میں ملحوظ رہنی چاہیے۔ تیسری نیت علماء و فقہا نے لکھا رزق کمانے کی، یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے دے، تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، کثیر العیال ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہ کما نہیں سکتے۔ ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا عین دین ہے۔ اور اگر چوتھی نیت آ گئی اور رزق حلال ہی تھا، مشکوک نہیں تھا، حرام نہیں تھا، حلال ہی تھا، تو چوتھی نیت آ گئی کہ میں لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں، میں برادری میں نمایاں ہو جاؤں، میں عیش و عشرت کروں، میں فلاں کو دبا سکوں، فلاں پر تفاخر کا اظہار کر سکوں، اپنے تفوق کا اعلان کر سکوں، تو پھر یہ رزق مبارک نہیں رہے گا۔ ہمیں اللہ سے رزق حلال، رزق سہل،
رزق مبارک اور رزق فراواں مانگنے کی تلقین کی گئی۔